تو اگر آپ سوچو گے کہ ہم تو نہیں ہیں اس میں انوالو، ہمیں کیوں یہ باتیں بولی جا رہی ہے، کیونکہ آپ چھوٹے ہو بھی، آپ لوگ کو اس بارے میں پتا بھی نہیں ہوگا. لیکن بیٹا اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے سوسائٹی پہ نظر ڈالیں، اگر ہم اپنے کشمیر پہ ہی نظر ڈالیں، یہاں پہ اس بچے کو بھی اس ناسور میں مبتلا پایا گیا ہے، اس ایڈکشن میں مبتلا پایا گیا ہے جو صرف 7 سال کا ہے. اور آپ اس جو ہائیسٹ ایج ہوتی ہے دیٹ از ایج آف 70 ایئرس، اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ 70 سال کے لوگ جو ہوتے ہیں، یعنی کہ جو اولڈ ایج ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، یہ تیار چاہا قابل واسنس، ان کو بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ بھی اس لت میں انوالو ہوئی. تو آپ خود سوچ سکتے ہو کہ یہ کتنا سنجیدہ مسئلہ ہے، یہ کتنا سینسٹیو ہے، ہمیں اس پہ کتنی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اب ہمیں عادت کیوں لگے گی، ہم تو خود بچے ہوئے ہیں، ہمیں کیوں ضرورت ہے اس چیز کو سمجھنے کی، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. دیکھو بیٹا اقبال کا ایک شعر مجھے یہاں پہ یاد آتا ہے. اقبال کہتا ہے پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کہ کس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. پھر اسی کے ساتھ وہ کوٹ کرتا ہے اقبال ایک جگہ، بلند و بالا تھا مگر نہ تھا جسور غیور، حکیم سر محبت سے بے نصیب رہا. پھرا فضاؤں میں کرکس اگرچہ شاہی نے وار، پھرا فضاؤں میں کرکس اگرچہ شاہی نے وار، شکاری زندگی لذت سے بے نصیب رہا. اگر آپ صرف اس شعر کو سمجھنے کی کوشش کرو گے، آپ کو پتا چلے گا کہ ہم کہاں پہ رہتے ہیں، ہم کس سوسائٹی میں جی رہے ہیں. دیکھو بیٹا ایک ہوتی ہے شاہین اور دوسری ہوتی ہے کرکس. کرکس پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ ولچر. ولچر پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ گیٹ کو. شاہین اور کرکس میں کیا فرق ہے؟ شاہین اور کرکس، یہ ولچر یہ گیٹ، یہ دونوں ایک ہی اڑان بھرتے ہیں، یعنی کہ ایک ہی اونچائی پہ اڑتے ہیں، دونوں بہت اونچا اڑتے ہیں، لیکن دونوں کی گیڑت، دونوں کی خودداری ڈیفرنٹ ہے. شاہین جو ہے جس کو ہم ایگل کہتے ہیں، وہ کبھی مردار نہیں کھاتی، وہ کبھی گندی چیز نہیں کھاتی، وہ کبھی اپنی خودداری اپنی غیرت کا سودا نہیں کرتی ہے بیٹا. لیکن جو کرکس ہوتی ہے جس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ گدھ، یا جس کو اسی پر گرد چھوڑ، وہ اگر آپ دیکھو کہ اتنی اونچائی پہ اڑان بھرنے کے بعد بھی اس کی نظر مردار چیز پہ ہوتی ہے، وہ گندا کھاتی ہے، اس کو ہم نیچرل اسکرینجر بھی کہتے ہیں سائنس میں. تو وہ اس گندگی کو ہمیشہ گندی زندگی جینا پسند کرتی ہے، گندی جگہ جو ہوگی اس میں رہنا پسند کرتی ہے. اور گدھ کی نظر ہمیشہ ایسی ہوتی ہے، ڈرگ ایڈکٹ کو آئسولیٹ کرو گے، یہ اس سے زیادہ ڈرگ ایڈکشن کرے گا اور یہ اس سے زیادہ لوگوں کو اس میں انوالو کرے گا. سب سے خطرناک چیز، کیونکہ جب اسے لگتا ہے کہ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، لوگ نے مجھے سوسائٹی سے باہر نکالا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اور لوگوں کو اس میں انوالو کروں تاکہ لوگ ان سے بھی نفرت کریں. تو ہمارا قرآن بھی کہتا ہے ہمیں گناہ گار سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، ہمیں گناہ سے نفرت کرنی چاہیے. تو بہتر ہے کہ ہم ڈرگ ایڈکشن سے نفرت کریں، ڈرگ ایڈکٹ سے نہیں. جو ہمیں بات پتا ہے اس ڈرگ ایڈکٹ تک پہنچائیں، ہم اس کی کاؤنسلنگ کریں، ہم اس کا سہارا بنیں، ان کے پیرنٹس تک یہ بات پہنچائیں. آپ چپ چاپ بھی